الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آیا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کی ضرورت ہے۔ اپنی نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھیں، پہلے سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کو بڑھائے، صدقہ خیرات کو بڑھائے، اور جتنے نیک اعمال ہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم نے افطاری کے لیے یا سحری کے لیے یا کھانے کے لیے اچھے پکوان کا انتظام کیا، یہ تیاری نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سادگی کا درس دیتے تھے، ایمانداری کا درس دیتے تھے، اخلاص کا درس دیتے تھے۔ اخلاص میں اللہ کے لیے کرنا، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی وجہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر سیدھے سادے تھے، ان کے کھانے سیدھے سادے تھے، ان کے کپڑے سیدھے سادے تھے، لیکن ان کا ایمان جو ہے بہت پختہ تھا، اتنا قوی تھا، رومن امپائر کو اپنے قابو میں کر لیا، اور ایرانی ساسانی حکومت اس زمانے کے سپر پاور، اس کو بھی اپنے قابو میں کر دیا ایمان کی طاقت سے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں، چینج چاہتے ہیں، تو وہ ایمان کی طاقت سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، یعنی یہ کہہ دے آپ کے پاس ایمان ہے، ایمان ہے آپ کے پاس،
بڑے پیارا انداز ہے. کتبہ فرض کیا گیا، کتبہ علیکم الصیام، روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں کہ صرف جو ہے امت مسلمہ، امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ فرض کیا گیا، نہیں، تو ہم سے پہلے، یعنی اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے جو اگلی امتیں ہیں ان پر بھی فرض کیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا رکھنا ہے. جسے اور مذاہب میں ہے وہ بھوکا رہتے ہیں دن بھر، پھر بہت زیادہ کھاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. نہیں، ہمارے یہاں لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، حق و باطل، سچائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس لیے یہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا. رمضان المبارک کا روزہ فرض کرنے سے پہلے 2-3 دن کا روزہ رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. محرم الحرام کا رکھتے تھے. لیکن جب یہ آیت اتری تو یہ روزہ ہم سب پر فرض ہو گیا، مسلمانوں پر فرض ہو گیا، اور جو اور روزے ہیں وہ نفل قرار دی گئی. لعلکم تتقون، تقوی کی صفات پیدا ہو. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ. یعنی اگر ہم مسجد میں بھی ہیں تو غلط کام نہ کریں، دفتر میں بھی ہے غلط کام نہ کریں، گھر میں بھی ہے تو غلط کام نہ کریں، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی غلط کام نہ کریں. کہیں بھی ہو آدمی غلط کام نہ کرے، یہ سوچے اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جس نے بہت رات بھر جاگا وہ متقی پرہیزگار ہے، یا لمبی نماز پڑھتا ہے وہ پرہیزگار ہے. اصل پرہیزگار ہے ہر چیز میں اللہ کا خیال کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا. چاہے دکاندار ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے کھیتی کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں حلال و حرام کی تمیز کرنا، اللہ اور رسول کے احکام کا خیال رکھنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی سے پوچھا، غالباً حضرت ابی ابن کعب، کہا تقوی کیا ہوتی ہے؟ تقوی کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، کیا آپ ایسی جگہ آپ چلے ہیں جہاں پر بہت سارے کانٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں. تو کہا وہاں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ وہاں سے آپ کیسے گزرتے تھے یا گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں گزرتا تو ہوں وہاں سے، لیکن کپڑے کو ذرا سمیٹ کے، کپڑا جو ہے پھنس نہ جائے. کہا یہی تقوی ہے. تقوی نے یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آدمی پڑا رہے ہر وقت، یا گھر میں پڑا رہے بھائی میں گناہگار، مجھے گناہ ہوتا ہے، میں بازار نہیں جاؤں گا، دفتر نہیں جاؤں گا، یہ نہیں جاؤں گا. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ دفتر میں ہیں، آپ کھیتوں پر ہے، آپ اور ہم بازاروں میں ہیں، دکانوں میں، اس وقت اللہ کا خیال رہے، اس وقت حلال و حرام کی تمیز رہے. سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا اس امت پر بھی، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے. پیسہ کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، تمیز نہیں کریں گے. یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے، علماء کرام جانتے ہیں، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا صبح جو ہے مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر، صبح مسلمان. یہ ایک بڑا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معمولی چیز کے لیے، عہدے کے لیے وہ دین کو بیچ دے گا. ایسا زمانہ آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، تو یہ آ رہا ہے. تو ہمیں دوستو بزرگوں، ہم سب کو ان چیزوں کا خیال کریں. لعلکم تتقون. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ، روایت کردہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے روایت کی.
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام، جو روزہ رکھیں، روزہ کون رکھے گا؟ مسلمان۔ من صام، جو روزہ رکھے، ایماناً واحتساباً، اللہ اکبر، کیا فرمایا، ایمانی تقاضا سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے، واحتساباً، ثواب کی امید میں، مجھے ثواب ملے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، معاف فرمائے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ اچھی تیاری کریں ہم ابھی سے۔ اور مستورات کا ماشاءاللہ آج کل بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو آپ، ویڈیو کے تھرو آن لائن، تو اس سے اپنی ماں بہنوں کو کہیں کہ فائدہ اٹھائے، وہ فائدہ اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی، لیکن اس سے اور زیادہ تعداد میں فائدہ اٹھائیں۔ دین جو ہے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بوڑھوں کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے ہم سب کو۔ تو ایک حدیث تو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، من قام رمضان، جو قیام کرے رات کو رمضان المبارک میں۔ قیام کس لیے کرتا ہے؟ قیام کرتا ہے نماز تراویح کے لیے، قیام کرتا ہے تہجد کی نماز کے لیے اور عبادات کے لیے کرتا ہے۔ من صام، من قام، قیام کرتا ہے، ایسے نہیں گپے کر رہا ہے۔ ہاں، رات میں شب بیداری کر رہے ہیں تو وہاں حمام پر جا کے، میں تانا نہیں دے رہا ہوں، بازار میں جا کے وہاں جا کے کہہ رہے ہیں شب کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں۔ من صام، من قام من قام رمضان، جو رمضان المبارک کا قیام کرے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے، ایماناً، ایمان سمجھ کر، ایمان کا تقاضا سمجھ کر، واحتساباً، ثواب سمجھ کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے ومن قام، جو قیام کرتا ہے عبادت کے لیے لیلۃ القدر، شب قدر میں، جس رات کو قرآن پاک نازل ہوا، ایماناً واحتساباً، ایمان کے تقاضے سے، ایمان سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بہت صحیح حدیث، صحیح ترین حدیث ہے قرآن پاک کے بعد بخاری اور مسلم کی حدیث۔ ایک حدیث میں نے آپ کو اور نقل کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، اس پر عمل کرنا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، لیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، وہ کھانا چھوڑتا ہے، وہ پینا چھوڑتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ظاہری طور پر روزہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ روزہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے چھوٹوں، ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور علماء کرام جو آپ کو بتاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محسن ہیں، آپ کے سب سے زیادہ محسن علماء ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کو دین کو بتاتے ہیں۔ کبھی لوگ گالیاں بھی سناتے ہیں، پتہ نہیں اس مولوی نے ہم کو یہ بتایا، اس نے یہ بتایا ہم کو، سب سے زیادہ محسن ہے وہ، آپ کو دین بتاتے ہیں، آپ کو نماز بتاتے ہیں، آپ کو حج کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ روزہ کے بارے میں بتاتے ہیں،
البتہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے کسی کی بات تو آپ ان سے ادب سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کا آپ مطلب بتائیے۔ سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور نیز رمضان المبارک میں موقع ہے آپ کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی، قرآن پاک کو صحیح پڑھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ہم میں سے کتنوں کا قرآن صحیح ہے؟ سناتے نہیں ایک دوسرے کو، سنانا چاہیے، دوستوں کو سنانا چاہیے۔ اتحیات آپ کی صحیح ہے، قل هو اللہ صحیح ہے نہیں ہے، الحمدللہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں شرم کی بات نہیں۔ جیسے ہم سب دہرائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد، اگر ہم نے بتایا کل هو اللہ احد، غلط ہو گیا۔ یہ کل کا مطلب ہو گیا کھاؤ، قل کا مطلب ہو گیا کہو، کتنا غلط ہو گیا۔ اگر انجانے میں وہ نہیں جانتا بیچارہ تو اللہ قبول کرے گا، لیکن ہم جو ہے 40 سال سے 50 سال سے یہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے ہیں، تب گناہ گار ہو جائیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے اللہ۔ اللہم وبحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، تیری بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس پر ہم لوگ ہم مسلمانوں سے بہت غلطی ہوتی ہے، ہم جو ہے کسی اور کے ہاں جا کے جو ہے پکارتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جا کے پکارتے ہیں، یہ ہم کو دے دے گا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نماز میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہم جاتے ہیں، اگر نہیں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریف الحمد للہ، اللہ کے لیے ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام عالم کا رب ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا جنوں کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا عالم الگ ہے، انسانوں کا عالم الگ ہے، حیوانوں کا عالم الگ ہے۔ تو ان سب کا مالک، ان سب کو کھلانے والا، پلانے والا، پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہاں پانی کے اندر کتنے جانور رہتے ہیں، کتنی مخلوقات رہتی ہیں، انسانوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے جانور، کروڑوں یعنی ہزاروں ٹن کھاتے ہیں وہ، لیکن ان کو بھی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے رب العالمین۔ تو اس دھیان سے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ خوشو بول۔ نہیں تو آدمی کہتے ہیں بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، خیال آتا ہے، خیال تو آتا ہی ہے، سب کو آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ پیغمبروں کو نہیں آتا ہوگا اور بڑے بڑے اولیاء کو نہیں آتا ہوگا، نہیں تو عام طور پر آتا ہے یہ، لیکن اپنی طرف سے حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ کہتے کوشش کرو اپنی طرف سے، ابھی میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह आदमी थोड़ा थोड़ा ख्याल करते पढ़ें तो नमाज में ध्यान पैदा हो जाता है। कोशिश करें अपनी तरफ से। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान है। कितना मेहरबान है, देखो कितना कपड़ा दिया अल्लाह ताला ने, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हम लोग पहन के आए, और गर्मी का अल्लाह ने इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, सब कुछ दिया अल्लाह ताला ने, कितनी नेमतें दी। हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी तकलीफ़ें उठाई उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मस्जिद आबाद करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे। अब हम अभी हमारे पास सब कुछ है, हमें तो और ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। इय्याका नअबुदु मालिकी यौमिद्दीन, क्या क़यामत के दिन का मालिक है। मालिक तो अभी भी है अल्लाह, नहीं, अभी भी सबका मालिक कौन है? अल्लाह है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कार है, हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी, हम लोग कहते हैं ना। तो थोड़ा सा अल्लाह ने इख्तियार दिया है, लेकिन क़यामत में कुछ नहीं चलेगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। उसके बाद क्या फरमाया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कितनी ताकीद के साथ फरमाया अल्लाह ने। इय्याका नअबुदु, इस शिर्क को ख़त्म कर दिया। शिर्क जो है, बिदअत जो है, उन सब को ख़त्म कर दिया इय्याका नअबुदु ने। हम इबादत करते हैं तेरे लिए, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं, हज करते हैं, या शादी ब्याह करते हैं, जो कुछ करते हैं अल्लाह और रसूल के हुक्म से करते हैं। ये नहीं हम इकरार कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इकरार कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु, अल्लाह सिर्फ तेरी। और इसमें उलमाए किराम जानते हैं नअबुदु इय्याका कहना भी गलत नहीं है। अरबी के हिसाब से नअबुदु इय्याका कहना भी गलत नहीं है, लेकिन कुरान पाक में क्या फरमाए? इय्याका नअबुदु, बहुत ज़ोर है इसके, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी इबादत। इबादत हम क्या समझते हैं आजकल? आम तौर पर हम लोग नमाज, रोज़ा, तिलावत कुछ करें, इसको इबादत समझते हैं। तिजारत को इबादत नहीं समझते हैं, निकाह करने को इबादत नहीं समझते हैं, या जो कारोबार करने को इबादत नहीं। आम तौर पर लोग किसको समझते हैं? रोज़ा रखा है, हज कर लिया, हज कर लिया, ज़कात वगैरह दे दिया, ये इबादत है। हालांकि ये कहाँ से निकला है? अब्द, आबादा से निकला है। इबादत बंदगी करना, अल्लाह के हुक्म को मानना। यानी अगर हम तिजारत कर रहे हैं, दुकान पर हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, साफ साफ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इबादत है। अगर आप दफ्तर में मुलाजिमत कर रहे हैं, वहाँ जो है सही सही काम कर रहे हैं, यानी काम चोरी नहीं कर रहे हैं, पहले से नहीं आते, भागते नहीं हैं। हम लोग अगर भागे नहीं, ईमानदारी से करें, तनख्वाह के अलावा बालाई आमदनी, जिसको लोग कहते हैं रिश्वत को, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। हदीस पाक में क्या है? रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएगा। आजकल कहाँ इस पर अमल हो रहा है? तो वहाँ अगर आप ईमानदारी से करेंगे, हम और आप, तो ये भी इबादत है। खेती कर रहे हैं आप, बाग लगा रहे हैं, फ्रूट ला रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसमें आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से। या पोल्ट्री, वो अंडे के लिए जो है आप वो चूज़े वो रखते हैं, मुर्गियाँ रखते हैं, वो रखते हैं, इबादत क्या है? ये इबादत है, ईमानदारी से करें। ये भी सुनने में आता है कभी कभी, अल्लाह माफ़ करे, मुझको भी माफ़ करे और आपको भी माफ़ करे। एक आदमी ने चूज़ा ख़रीदा, एक गाड़ी आई उसको, उसमें जो है बहुत सारे मर गए थे, तो उन्होंने कहा भाई मरा हुआ है इसमें। उसने कहा मिक्स करके दे दो। मुसलमान कहता है ये, अस्तगफिरुल्लाह। कहा नहीं तो तुम्हें घाटा आएगा। अगर ऐसा करे तो ये ईमानदारी है? ईमानदारी नहीं। मुलाजिमत सही नहीं कर रहे हैं, भाग के आ रहे हैं। हाँ भाई, अल्लाह देख रहा है, आपका अफसर नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, अफसर नहीं है। आ गया बिजली की चोरी, टेलीफोन की चोरी, करते हैं ना कनेक्शन,
کدھر کوئی دیکھنے والا, میں نے اس کو لائن مین کو پیسہ دے دیا تو ہو گیا میرا کام. ان چیزوں میں بھی خیال کرنا ہے. ایاک نعبد میں یہ بھی آتا ہے, وایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. کس سے مدد چاہتے ہیں؟ جیسے کوئی مزدور ہے, مزدور پہ کوئی چھوٹا نہیں اس سے, نہ مولوی چھوٹ جائے گا نہ مزدور چھوٹ جائے گا, کوئی نہیں چھوٹے گا گناہ سے, ثواب سے بھی گناہ سے بھی. جیسے کسی نے کام پر لگایا مزدوروں کو, اگر مالک نہیں ہے تو وہ گپے کر رہا ہے, کام نہیں کر رہا ہے. مالک آتا ہے تو جلدی جلدی کرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے. پیسہ لے رہے ہیں برابر, یہ بھی حرام ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت انسان سے غلطی ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت صحیح نہیں ہوتا ہے, 100% نہیں ہوتا ہے, کم از کم 40% صحیح ہو جائے, 40% صحیح ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشے گا. ڈرنے کی کوشش کریں. قرآن پاک میں آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک آیت آتی ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو. ایک تو اعلیٰ مقام ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. ارے یہ تو بہت مشکل ہے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. ایک آدمی ہے معمولی ہے بیچارہ, وہ زیادہ نہیں جانتا ہے, اپنے حساب سے وہ تقویٰ کر رہا ہے, اللہ بخشے گا انشاءاللہ. ایک آدمی بہت کچھ جانتا ہے, بہت جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے, تو جاننے کے بعد وہ غلط کرتا ہے تو پکڑ زیادہ ہوگی. ایک کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بھائی فلاں کتاب پڑھو آپ. نہیں میں زیادہ کتاب نہیں پڑھوں گا, زیادہ کتاب پڑھنے سے تو بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے, وہ بچنا پڑ رہا ہے, اس سے بچنا پڑ رہا ہے, اس سے بچنا ہے, اس سے بچنا ہے. نہیں, پڑھنا ہے, کوشش کرنا ہے, اور علماء کرام کی رہبری میں پڑھنا ہے. لوگ خرید لیتے ہیں نا, کتاب ہے وہاں بازار میں دیکھ لیا تو خرید لیا, ایسا نہیں خریدنا ہے. کتاب غلط بھی ہے وہاں پر, غیر مسلم بھی بیچ دیتے ہیں, کرسچن اور یہودیوں کی طرف سے بھی کتابیں ہوتی ہے. قرآن شریف کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا, حدیث کے کیا, الگ گڑبڑ کر کے کیا ہے. تو اس لیے کتابوں کو بھی دیکھ کے خریدنا ہے. جیسے آپ سامان خریدتے ہیں, سونا خریدتے ہیں, کوٹ خریدتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں بازار میں, 10 دکانوں پر آپ جاتے ہیں تب آپ جو ہے خریدتے ہیں. اسی طرح کسی کی داڑھی دیکھ لی, اس سے پوچھ لیا آپ نے, ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو پوچھنا ہے عالم کون ہے, صحیح عالم سے مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری کریں. ابھی سے تیاری کریں گے انشاءاللہ.